رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے آج سورہ نور کی آیت سے، آیت نمبر 11، اور ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ختم کر لیں آیت نمبر 14 تک انشاءاللہ، جتنا بھی ہو سکا۔ تو انا، پہلی آیت نمبر 11 سے، انا بے شک، الذین جو لوگ، جاؤ آئے ہیں یا لے کر آئے ہیں، بالافکی بہتان کے ساتھ، عصبتن ایک ٹولہ یا ایک جماعت، منکم تم میں سے، لا نہیں، تحسبوہ تم سمجھو ان کو یا خیال کرو ان کے بارے میں، شرن برا ہے، لکم لیے تمہارے، بلکہ ہوا وہ، خیرن بہتر ہے، اچھا ہے، لکم لیے تمہارے، لا اینڈ کم، لا لیے، کم تمہارے۔ اب نیکسٹ میں بھی دیکھیں، لی کلی، پہلے لی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، لام کا لیے، کلی ہر، امری شخص، من ہم ان میں سے، یہ بھی دو کا کمبینیشن ہے، من اینڈ ہم۔ من کا مطلب ہوگا سے، ہم ان، ما جو، مکتسبہ جو کچھ، کسبہ ہوتا ہے کمانے کو کہتے ہیں، جو کمائی کرتے ہیں نا، ہم لوگ جاتے ہیں جاب بھی کرتے ہیں، تو جو کچھ بھی ہم کماتے ہیں تو وہی مطلب یہاں پہ ہوگا کہ جو کچھ کمایا اس نے، من سے، الاسم، اسم جو ہوتا ہے گناہ کو کہتے ہیں، والذی اور جس نے، تولا اٹھایا یا حصہ ڈالا، کبرہ بہت بڑا حصہ، منہم ان میں سے، لہو لیے اس کے، عذابن عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، لو ہوگا، لولا کیوں نہیں، تو لو کا مطلب ہوگا کیوں، لا نہیں، اذ جب، سمعتموہ اچھا کیا، جب آپ نے سنا اسے، ہو ہے اینڈ پہ تو اس کا مطلب ہوگا اسے، کہ کیوں نہیں جب تم نے سنا اس کو، یہ وہ عفق کی بات ہو رہی ہے کہ جب عفق کو تم نے سنا، ظن گمان کیا، المؤمنون مومن مردوں نے، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے، بِأَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں میں یا اپنے دلوں میں، خیرن نیک، وقالو اور کہا انہوں نے، ھذا یہ، افکن، عفق کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، بہتان، مبین کھلم کھلا، لو کیوں، لا نہیں، جاؤ وہ آئے یا وہ لائے، علیہ اس پر، بِأَرْبَعَةِ چار، شہداء گواہ، فَإِذْ پس جب، لم نہیں، یأتوا وہ لے کر آئے یا لا سکے، بالشہداء گواہ، فأولئک تو یہی لوگ، عند نزدیک، اللہ کے، ہم وہی، الکاذبون جھوٹے ہیں، ولو اور اگر، لا نہیں ہوتا، فضل اللہ کا کرم جیسے کہتے ہیں نا، فضل اللہ کا فضل، علیکم علی پر، کم تم، یا علی کو آپ اوپر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوپر تمہارے، ورحمہ اور رحمت، ہو اس کی، فی میں، الدنیا دنیا، والآخرہ اور آخرت، لمسکم تو البتہ چھوتا تم کو،
فی میں ما جو، یا آپ یہ بھی اس کا لکھ سکتے ہیں کہ با سبب اس کے جو افدتم یعنی کہ تم بیزی تھے جس میں، تم جس میں مشغول ہو گئے، جس میں تم بیزی ہو گئے، فی ہی جس میں عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ یہیں تک انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تفسیر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اب تفسیر ہماری شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 11 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں آپ سٹارٹ میں ہی دیکھ لیں کہ انا بے شک الذین وہ لوگ جو جاؤ لائے بالافک، افک جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں اس کا معنی آپ دیکھ لیں بات کو الٹ دینا، یعنی کہ ایک بات کو گھما پھرا کے اتنا بدل دینا کہ وہ بات کچھ کے کچھ بن جائے، حقیقت کے خلاف کچھ سے کچھ بنا دینا، یعنی کہ اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہوتی۔ بیسکلی افک جو ہوتا ہے نا یہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے کذب، ایک ورڈ کذب بھی یوز ہوتا ہے، کذبہ جیسے کہتے ہیں۔ تو کذب کیا ہوتا ہے کہ جس میں تھوڑا بہت جھوٹ ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے اندر، یعنی کہ تھوڑی سی بات تھی پتنگڑ بن گیا۔ یہ بہت کامن ہے ہم لوگوں کے کہ وی انڈرسٹینڈ اس کو بہت اچھی طرح کہ بات اس میں ہے، اس میں تھوڑی سچائی ہے، لیکن بقیہ ہم نے مرچ مسالے ایڈ کر دیے، تو اب بات اتنی سے اتنی ہو گئی۔ افک ایسا جھوٹ ہوتا ہے جس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو جب جس کام میں کچھ سچائی نہ ہو ہم وہ کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بہتان۔ بہتان کی سزا بہت سخت ہے۔ کسی پہ آپ نے بہتان لگا دیا، یعنی کہ ایک نیک پاکیزہ عورت جس کے کردار میں کوئی شک ہی نہیں، اس نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں، آپ اس کے کیریکٹر پہ اگر آپ لگا دیتے ہیں اس طرح سے الزام تو آپ نے بہتان کھڑ دیا اس کے اوپر۔ اٹس اے ویری بگ سن۔ اور ہم نے اس کے بعد میں حدیث بھی اس کی ایک پڑھی تھی پچھلی دفعہ۔ تو اف کے معنی اب آپ دیکھ لیں کہ بات کو الٹ دینا، بالکل حقیقت کے خلاف کر دینا، کسی چیز کا اپنے اصلی رخ سے پھر جانا، بالکل کمپلیٹلی آپ اس کو پورا ایک 360 ڈگری آپ اس کو ٹرن کر دیں۔ اگر پھر اس کا دوسرا معنی آپ جھوٹ، بہتان، یہ سب اس کے اندر آتے ہیں۔ اب یہ کیوں اس کا نام افک سے یہ ہے، اس کا واقعہ ہے جس کا نام ہی یہ ہے، واقعہ افک۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ واقعہ افک کیا ہے؟ اچھا آپ پتہ ہے، تو انشاءاللہ اب ہم اس کی تھوڑی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے کیونکہ اٹس امپورٹنٹ۔ تو واقعہ افک جو ہے بیسکلی یہ حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی، ان کے اوپر ایک بہتان لگایا کیا تھا، تو اس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ افک۔ اور یہ سٹارٹ بھی یہیں سے ہوتا ہے، اور بیسکلی یہ سورہ نازل ہونے کا جو ریزن تھی یہ واقعہ ہی تھا۔ تو ایک طرح سے آپ شان نزول کہہ سکتے ہیں کہ سورہ کے اترنے کی جو ریزن بنی، واقعہ افک ہوا کیسے تھا۔ اب اس کی تھوڑی سی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے تو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ تاکہ ہمیں پھر یہ پوری جب بھی سورہ نور ہم پڑھیں گے نا تو ہمارے ذہن میں ایک پورا واقعہ پیچھے آ جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قاعدہ تھا، طریقہ تھا کہ وہ جب بھی جنگ پہ اپنے کسی جایا کرتے تھے تو وہ قرعہ ڈالا کرتے تھے، یعنی کہ پرچیاں ڈالتے تھے۔ ہم بھی کرتے ہیں نا، پرچیاں ڈالتے ہیں کہ دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے۔ اپنی جو ان کی ازواج تھیں، جو ان کی بیویاں تھیں نا، ان کے پھر جس کے نام قرعہ نکلتا تھا وہ اپنی اس بیوی کو لے کر اپنے ساتھ سفر میں جاتے تھے، تو کسی ایک کو ہمیشہ سفر میں ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اس دفعہ بھی جب کیا تو حضرت عائشہ کا نام نکلایا، تیاریاں ہو گئیں، وہ ان کو چلے گئے سفر پہ۔ اور یہ بیسکلی اس وقت کی بات ہے، غزوہ بنی المصطلق کا جب غزوہ ہوا تھا تو یہ اس دوران یہ واقعہ ہوا تھا۔ بنو ابی مصطلق یہ اس میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں، اور حضرت عائشہ ہی کی زبانی یہ واقعہ ہے، تو ہم بھی ان کو اسی طرح ہی اب اس کو پڑھیں گے کہ جیسے وہ ہی اس کو بتا رہی ہیں۔
تو وہ کہتی ہیں کہ ہم جب وہاں سے واپس آ رہے تھے وہ لڑائی کے بعد، تو جب ہم مدینہ کے قریب ہی ابھی تھے تو ایک جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت پڑاؤ ڈالا، کیونکہ رات میں اب وہ ظاہر ٹریولنگ کرتے آ رہے تھے تو ریسٹ کے لیے وہاں پہ وہ لوگ رکے. تو کہتی ہیں ابھی رات میں کچھ حصہ باقی تھا تو واپس چلنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں. تو کہتی ہیں میں جلدی سے اٹھ کے نا رفع حاجت کے لیے تو چلی گئی، کیونکہ وہ ذرا دور جایا کرتے تھے تب. تو کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں پلٹی اپنے وہاں پہ جہاں پہ وہ قافلہ کھڑا تھا آنے لگی، تو کہتی ایک دم سے میری نظر پڑی، میرا ہاتھ لگا گردن پہ، تو ان کا ہار پہنا ہوا تھا وہ مسنگ تھا، اور وہ ہار ان کی بہن کا تھا جو وہ ان سے ادھار لے کر آئی تھی. اور ان کو ظاہر اپنی چیز ہوتی تو پھر بھی ہے، لیکن وہ بہن کا تھا وہ لے کر آئی تھی. تو انہوں نے ایک دم سے دیکھا تو انہوں نے کہا میرا ہار نہیں ہے، بھاگی اسی طرح. انہیں ہوا کہ میں وہاں پہ گئی تھی تو وہاں پہ گرا ہوگا، تو وہ بھاگتی ہوئی جلدی سے جب وہاں پہ پہنچی، ہار تو مل گیا ان کو. ہار لے کے جیسے ہی وہ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا. اور یوزلی جو جیسے یہ ہوتی تھی کہ امہات المومنین، کیونکہ یہ جب جاتی تھی تو ان کے لیے وہ ایک چیز ہوتی تھی ڈولی کی طرح، آپ اب ہودج کہتے ہیں اس کو. تو وہ پرانے بیسٹ ایگزامپل وہ انڈین موویز میں دکھاتے تھے تو ان کو اس میں ڈولی میں ڈالتے تھے. تو وہ اس طرح کی ایک چیز ہوتی تھی کہ جس میں وہ، کیونکہ پردے کی آیت اتر چکی تھی نا، تو پردہ تھا عورتوں پہ، تو اس کے اندر وہ ان کو ٹریولنگ کے لیے وہ یوز کرتے تھے. تو وہ جو 4 آدمی آئے اٹھانے کے لیے، انہوں نے اس کو دیکھا کہ یہ پڑا ہوا ہے، تو جب قافلہ چلنے لگا وہ اسی طرح انہوں اٹھا کے اونٹ پہ رکھا، چل پڑے. تو وہ کہتی ہیں کہ اس زمانے میں ہمارے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی زیادہ، تو زیادہ تر فاقے ہی ہوتے تھے. تو خواتین جو اس ٹائم کی ہوتی تھی بہت لائٹ ویٹ ہوتی تھی، وزن ہی نہیں ہوتا تھا ان کا اتنا. تو دے ڈڈ ناٹ ریکگنائز، ان کو پتہ نہ چل سکا کہ ریئلائز نہیں کیا کہ اس میں وہ نہیں ہے. انہوں نے اس کو بس اسی طرح اٹھایا اوپر رکھ دیا. اب یہ جب آئیں تو سب جا چکے تھے. اب ان کو ہوا کہ اب میں کیا کروں. اب یہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ جس جگہ پہ ان کا ہودج پڑا ہوا تھا یا ان کا اونٹ کھڑا تھا، انہوں نے اسی جگہ پر بیٹھ گئے کہ مجھے جب دیکھیں گے میں نہیں ہوں تو مجھے ڈھونڈنے نکلیں گے، تو وہ واپس اسی جگہ پہنچیں گے. اب یہ بیٹھی ہوئی تھیں تو پورا اتنا لمبا سفر کر کے آ رہے تھے، تھکاوٹ کی وجہ سے ظاہر نیند آ گئی تو وہ سو گئی، وہیں پہ لیٹی لیٹی سو گئی. اتنے میں پیچھے سے جو تھے ایک صحابی آئے. انہوں نے جب پاس آئے انہوں نے کہا یہ کیا صحرا میں، مطلب ایک عورت لیٹی ہوئی ہے یہاں پہ، ایک عجیب سی بات تھی. تو جب قریب آئے تو کہتے ہیں کہ وہ تو حضرت عائشہ تھی، اور کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ کو جب پردے کی آیات اتری ان سے پہلے، چونکہ نہیں اتری جب وہ تھی تو پردے کا حکم نہیں تھا، تو میں نے ان کو دیکھا ہوا تھا، تو مجھے اس طرح سے مجھے پہچان ہو گئی کہ یہ وہ ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ جب یہ سوئی ہوئی تھی تو یہ جب پاس پہنچے ہیں، اور ان کا نام آپ دیکھ لیں، صحابی کا جو نام تھا نا صفوان، ان کا نام تھا صفوان بن معطل. تو کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہ پہنچا تو ان کے منہ سے ایک دم سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی انہوں نے یہ پڑھا ان کی آنکھ کھل گئی حضرت عائشہ کی، تو ایک دم سے اٹھی تو انہوں نے دیکھا، تو کہتی ہیں کہ صفوان جو تھے انہوں نے انا للہ کے علاوہ ایک لفظ نہیں بولا. Not even a single word he said. That's the only thing he said. اور وہ انہوں نے اپنا اونٹ حضرت عائشہ کے پاس نیچے کر دیا، وہ اس پہ بیٹھ گئی، اور یہ اس کی لگام اونٹ کی اس کے اوپر بھی نہیں بیٹھے ساتھ، اس کو لے کر تو قافلے کو جوائن کیا. اور ان کا یہ پرپس ہوتا تھا کہ جب قافلے چلتے تھے نا تو ایک بندہ قافلے سے پیچھے ہوتا تھا، تاکہ وہ قافلے جب پڑاؤ ڈالتے تھے تو وہ پیچھے پورا واچ کرتے ہوئے آتے تھے کہ سم ٹائم کا قافلہ آپ رکتا ہے تو آپ کی کوئی بہت سی امپورٹنٹ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، تو وہ ایک طرح سے دیکھتے ہوئے آتے تھے کہ کچھ چیز رہ تو نہیں گئی. اس طرح سے ان کو حضرت عائشہ کا پتہ چلا اور وہ لے جا کے فوری تو وہاں پہ پہنچ گئے. اچھا، اب ہوا کیا کہ بات تو کوئی بھی نہیں تھی، وہ ان کا قافلہ مس ہو گیا، پیچھے رہ گئیں. جو پیچھے ان کا ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ واچ مین کی طرح تھے، ایک طرح سے وہ پیچھے وہ واچ کرتے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا تو وہ ان کو لے کے قافلے کے پاس آئے. دیٹس آل. لیکن جب آپ کی ذہنیت میں فطور ہو، شیطان آپ کو منیپولیٹ کراتا ہے تو وہ چیزیں ایک دم سے انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. حالانکہ ایسی بات تو تھی نہیں. اور بیسکلی جو بندہ تھا جس کو کہتے ہیں رئیس المنافقین،
عبداللہ بن ابی، وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت خار کھاتا تھا۔ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ منافق تھا، وہ پریٹینڈ کرتا تھا کہ میں مسلم ہوں، لیکن اندر سے وہ مسلم نہیں تھا۔ اور وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ موو ہوئے تو یہ پہلے سے مدینہ میں تھا، تو اس کا ایک طرح سے اس کو سردار بنانا تھا انہوں نے۔ تو سردار جب بناتے تھے، جیسے ہم اکثر موویز وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب کنگ وغیرہ ہوتے ہیں تو کنگز ہوتے ہیں تو ان کی تاج پوشی ہوتی ہے نا، کہ وہ آگے ٹرانسفر اب کرنا ہوتا ہے، اب ان کے بچے کنگ بن گئے جو پرنس ہوتے ہیں پہلے، تو وہ پھر تاج پہنایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس کی کرنی تھی عبداللہ بن ابی کی۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا۔ جب وہ آ گئے تو وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا، درمیان میں ہی رہ گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ اور خار کھانی شروع ہو گیا کہ میں اچھا خاصا ایک بڑا سردار بننے لگا تھا، تو یہ مسلمان جب یہاں ہجرت کر کے آئے تو وہ میری اندر ہی رہ گئی نا ساری چیز۔ اب اس کے اندر گرجز تھے، اس کو بہت زیادہ اینگر بھی تھا، اور وہ موقع ڈھونڈ رہا تھا مجھے کوئی موقع ملے تو کسی طرح مسلمانوں کو نیچا دکھاؤں، کیونکہ ایک تو تھا ہی منافق تو وہ تو مسلمان تھا ہی نہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ دیکھا کہ حضرت عائشہ آ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف، کہ وہ اور ان کو لے کر آ رہا ہے ساتھ دوسرا بندہ، اس نے وہیں پہ لوگوں میں پروپیگنڈا شروع کر دیا، لوگوں ہوئے ہوئے دیکھو دیکھو دیکھو، یہ تو پیچھے سے اب کسی کو یہ تو نہیں پتا پیچھے رہ گئی ہیں، ان کو کیوں کہ جان بوجھ کے پیچھے رک گئی ہیں وہ۔ تو جب آپ نے دماغ پہ کوئی آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہو تو آپ کچھ بھی اس کو سٹوری کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس نے جو تھی دوسروں کے بھی دماغ میں ڈالی، اور خود ہی سے پھر آگے سے اس نے کیا بات بھی ایک بولی، آگے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو آئی ہیں اب پیچھے سے، تو ویسے پاسبل نہیں ہے کہ بچ کے آئی ہوں، کہ ایک غیر مرد کے ساتھ اور اکیلی صحرا میں وہاں رہ گئیں غیر مرد کے ساتھ، تو ممکن نہیں کہ بچ کے آئی ہوگی۔ مطلب آپ نے ایک سپارک کرنا ہوتا ہے، بس ایک نا، تو ایک چنگاری تھوڑی سی بس آپ نے لگانی ہوتی ہے، آگ خود ہی لگ جاتی چاروں طرف۔ تو یہ واقعہ جو تھا بیسیکلی جو واقعہ افک تھا، کہ اس طرح سے یہ بات سٹارٹ ہوئی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ مین جو بندہ اس میں جو کلپریٹ ہے، جس نے یہ پورا سپریڈ کی تھی، عبداللہ بن ابی تھا۔ اس نے پھر کی بقیہ، پھر ہر بندے نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا اندر، کسی نے کچھ بات، پھر کسی نے ایک پروپیگیٹ کرتے ہیں جیسے چیز کو آگے سپریڈ کرنے میں بھی لوگوں نے حصہ ڈالا۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے بات پورے مدینے میں پھیل گئی، 1 مہینے تک یہ باتیں چلتی رہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں تھا، فور ہول منتھ شی ڈڈنٹ نو کہ میرے متعلق یہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں مدینے آئی، کیونکہ یہ واقعہ ہوا جیسے بات وہ قافلے کے ساتھ جوائن کر لیا، کیونکہ مدینے سے تھوڑا دور ہی انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ مدینے پہنچے ہیں تو کہتی جب میں آئی تو میں مدینے پہنچ کے بیمار ہو گئی، 1 مہینے کے تک میں تقریباً بیڈ پہ پڑی رہی۔ کہتی ہیں کہ اور یہ خبریں پورے شہر میں اڑی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان تک بھی پہنچیں، صحابہ کرام تک پہنچیں، اور کہتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتہ تھا، سب کو پتہ تھا، مجھے نہیں پتہ تھا۔ کہتی ہے جو چیز مجھے کھٹکتی تھی، یعنی کہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، کہ بس یہ مجھے پتہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں جب بیمار ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریٹمنٹ میرے ساتھ ویسا نہیں تھا جیسا اس سے پہلے ہوتا تھا، کہ میں کبھی بیمار ہوتی تھی تو وہ جس طرح میری ٹیک کیئر کرتے تھے، اب وہ ویسے ٹیک کیئر نہیں کر رہے تھے۔ تو ایک عورت، آپ کو پتہ ہے کہ عورت بہت الرٹ ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، آپ کو اپنے ہسبینڈ کا تھوڑی سی ٹون سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ سم تھنگ از ڈفرینٹ۔ تو انہوں نے فوری ان کو احساس ہو گیا کہ یہ مجھے اس طرح توجہ نہیں دے رہے جیسے کہ مجھے پہلے دیا کرتے تھے، اور بس اتنا ہی ان کو تھا کہ ایک شی فیلٹ سم تھنگ بٹ شی ڈڈنٹ نو ایگزیکٹلی کہ کیا ہوا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے بلکہ جب آتے تھے رات میں تو مجھے ڈائریکٹ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ تم کیسی ہو، باقی جو بیویاں تھیں ان سے پوچھتے تھے کہ وہ کیسی ہے نا، طبیعت کیسی ہے اس کی، اس طرح پوچھتے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے یہ چیزیں ہرٹ کرتی تھیں، تو میں سوچا کہ میں اپنی امی کی طرف چلی جاتی ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ پھر میں ان سے اجازت لے کر اپنے ماں کے گھر آ گئی، ماں باپ کی طرف آ گئی کہ وہ میری ٹیک کیئر کریں گے وہاں پہ۔ ایک رات کیا ہوا، کہتی ایک روز میں رات کے وقت، کیونکہ بیمار تھی بہت زیادہ، تو وہ پھر اور چونکہ رات میں آپ کو پتہ ہے کہ
اس ٹائم میں یا ابھی بھی گاؤں میں تو باقاعدہ پراپر باتھ روم نہیں ہوتے، تو اگر آپ کو رات میں کبھی باہر جانا پڑے تو دور دور جاتے ہیں نا، ذرا کھیتوں وغیرہ میں دور کوئی جگہ ایک اسائن کی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ جاتے ہیں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے. اور پھر چونکہ رات کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ پھر کسی کو ساتھ لے کر جاتے تھے بجائے اکیلے جانے کے، چونکہ یہ بیمار بھی تھیں تو یہ بھی تھا کہ گر نہ جائیں. تو یہ کہ ان کے ساتھ جو جا رہی تھیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی حضرت عائشہ کے جو والد تھے حضرت ابو بکر، ان کی خالہ زاد تھی، اور ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا مستح اس کا نام تھا، اور ان کی امی تھی یہ. تو یہ جا رہی تھی ان کو لے کر، تو کہتی ہیں کہ ہم جا رہے تھے، اور وہ مستح جو ہے کیونکہ یہ غریب تھے یہ لوگ بہت زیادہ، تو حضرت ابو بکر تو بہت رچ تھے، تو حضرت ابو بکر مستح کی اس کی فیملی کی پوری ان کی ایک طرح سے ٹیک کیئر کرتے تھے فائنینشلی. تو یعنی کہ ان کے پوری جو کفالت تھی وہ یہ کیا کرتے تھے. اب راستے میں ان کو نہ ٹھوکر لگی، یہ لوگ آ رہے ہیں، یعنی کہ ان کی امی کو ٹھوکر لگی، تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا غارت ہو مستح، اپنے بیٹے کو کہ غارت ہو میرا بیٹا. تو حضرت عائشہ بڑی حیران ہوئی، کہتی ہیں کہ تم اچھی ماں ہو کہ تم اپنے بیٹے کو ہی کوس رہی ہو. تو وہ کہتی ہیں اور بیٹا بھی وہ کہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جنگ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان کا درجہ بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو جنگ بدر میں آپ اپنے بیٹے کو کوس رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا تجھے ان باتوں کی خبر نہیں ہے جو باہر پھیلی ہوئی ہیں؟ تو کہتی ہے کہ کیا باتیں؟ پھر انہوں نے حضرت عائشہ کو ساری بتایا وہ قصہ کہ تمہارے بارے میں تو یہ باتیں پوری جو باہر پھیلی ہوئی ہیں، اور میرا بیٹا بھی ان میں شامل ہے، جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جو باتیں پھیلا رہے ہیں نا، یہ اس میں میرا بیٹا بھی شریک ہے اندر. ان کا خیال تھا کہ حضرت عائشہ آلریڈی جانتی ہیں، جبکہ ان کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا. انہوں نے جب یہ پورا قصہ سنایا تو وہ کہتی ہیں کہ میں خاموش ہو گئی، کچھ نہیں کہا، بلکہ کہتی میں اتنی اداس سیڈ ہو گئی، میرا دل اتنا پریشان ہو گیا کہ میں اپنی حاجت بھی بھول گئی. اینڈ دین شی کیم بیک، اور وہ کہتی ہے کہ جب میں آئی پوری رات میری روتے گزری کہ جب مجھے واقعہ پتہ چلا ہے کہ میرے متعلق یہ بات، اور جب آپ نے کچھ کیا بھی نہ ہو تو آپ سوچیں کتنی پینفل بندے کے لیے چیز ہوتی ہے. تو یہاں تک جو تھا یہ ہمارا تھا واقعہ افک، کہ یہ 1 مہینے تک کنٹینیو رہا، یہ چیز چلتی رہی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا کہ پتہ نہیں اگر یہ سچی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی چیز مجھے بتا دیتے ان کے بارے میں. 1 مہینے تک کوئی خبر نہیں آئی، کچھ نہیں پتہ چلا. تو اور وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ 1 مہینہ ہم نے جیسے گزارا نا اذیت میں، میرے لیے تو کیونکہ جس کے ساتھ خود کو ہوا ہے آپ سوچیں کہ اس کا کیا حال ہوگا، کہ وہ تو انہوں نے کچھ ایسی بات تھی بھی نہیں، اور پورے شہر میں پورا ڈھنڈورا آپ کا پٹ گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ وہ کتنی شرمندگی محسوس کرتے ہوں گے جب وہی صحابہ کرام کے سامنے جاتے تھے کہ میری بیوی کے بارے میں لوگ اس طرح بات کر رہے ہیں. تو آخر ایک مرد تھے، ایک انسان تھے، آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر باقی لوگ بھی، اور کتنے لوگوں کے دماغ میں یہ چیزیں آ رہی ہوں گی کہ یہ تو رسول اللہ کی بیوی تھی تو ان کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں. بہرحال لیکن یہ کہ شرمندگی ہر بندہ اپنے اندر، جو وہ وقت تھا بہت ڈیفیکلٹ ٹائم پیریڈ تھا جو وہ تھا. تو 1 مہینہ جو تھا یہ ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنی امی کی طرف آ گئی تو وہاں آ کر پھر انہوں نے کچھ ہی دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان سے کہا حضرت عائشہ سے کہ وہاں بیٹھے. جیسے وہ جس طرح آ کے بیٹھے نا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے امی ابو بھی سمجھ گئے کہ یہ آئے ہیں تو ضرور کوئی نہ خاص ہی بات ہونے والی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. تو وہ بھی آ کے پاس بیٹھ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے نا تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر تو تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بے گناہی کا کوئی نہ کوئی ثبوت دے دیں گے. اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو
اور معافی مانگو. بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. کہتی ہیں میں نے جیسے ہی یہ سنا نا میرے آنسو خشک ہو گئے اور میں نے اپنے والد سے عرض کی, اپنے ابو کے پاس گئی, اپنے ابو سے کہتی ہیں کہ آپ رسول اللہ کی بات کا جواب دیں. انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ بیٹی میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا جواب دوں. پھر کہتی میں اپنی والدہ کے پاس آئی, اپنی امی کے پاس آ کے ان سے بھی یہی سوال کیا. تو وہ کہتی ہے کہ میں تو خود بڑی حیران ہوں کہ میں کیا جواب دوں. یعنی کہ آپ کے بیلوڈ ہسبینڈ, انہوں نے آپ سے یہ بات کہی, آپ کو ہرٹ ہوا, آپ اپنی امی کے ابو کے پاس گئے کہ یہ تو میرے باپ ہیں, مجھے بچپن سے جانتے ہیں, انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے, پیدا کیا ہے, تو یہ تو ان سے بڑھ کے مجھے کون جانتا ہے کہ یہ میرے صفائی میں کچھ کہیں گے. نے کچھ نہیں کہا. پھر ماں سے کہا, ماں نے بھی کچھ نہیں کہا. تو کہتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد پھر میں نے آگے سے کہا حیران ہو کے, پھر کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے, یعنی کہ آپ سب نے یہ تو سن لیا ہے کہ میں نے میرے بارے میں جو بھی باتیں ہیں, اب اگر میں یہ کہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور آپ لوگ میری بات کا یقین ہی نہیں آپ کریں, کیونکہ اب ہر بندے نے دماغ میں بنا لیا ہوا ہے اور اتنی زیادہ یہ رومرز پھیل چکی ہیں کہ اب میرا بتانا نہ بتانا اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, کہ آپ نے آلریڈی مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ میں شاید میں نے کیا ہے. اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں. آپ لوگ مانیں گے تو کبھی نہیں, اور اگر خواہ خواہ میں ایک ایسی بات کا اعتراف کر لوں جو میں نے کیا ہی نہیں گناہ, تو جو میں نے نہیں کیا میں کیوں اس کا اعتراف کروں. پھر اس نے کہا کہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس کو نا یاد کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ ساری جو کیونکہ اسٹریسفل سچویشن تھی نا اس وقت, تو کہتی ہیں میرے دماغ سے حضرت یعقوب کا نام نکل گیا. تو میں حضرت یعقوب کی ریفرنس میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی. تو کہتی ہیں کہ میں نے پھر اس حالت میں کہا کہ میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ میں وہی بات کہوں جو حضرت یوسف کے والد نے کہی تھی. حضرت یعقوب ذہن میں نہیں آیا اس وقت, تو حضرت یوسف کے والد نے کہی تھی, اور وہ کیا چیز کہی تھی, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ اللہ المستعان. یعنی کہ پھر انہوں نے بس یہ لفظ بولا حضرت عائشہ نے, that's all she said, کوئی اور چیز انہوں نے نہیں بولی. مطلب اس کا کیا ہے, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ, صبر اچھا ہے اور اللہ ہی مددگار ہے. یہ بس بول کے تو پھر وہ کہتی ہیں کہ وہ میں لیٹ گئی دوسری طرف منہ کر کے, اور میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول دے گا. کہتی ہیں اگرچہ کہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ میرے لیے کبھی وحی نازل ہوگی, یہ نہیں سوچا. انہوں نے تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کو القاء کر دیں گے, یہ کسی فرشتے کے ذریعے بات ان کو پتہ چل جائے گی. تو کہتی ہیں کہ میں تو اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ میرے لیے آیات نازل ہو جائیں, کہ میں تو اپنے آپ کو اس لیول تک سمجھتی بھی نہیں تھی, کہ یہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. اور وہ کہتی ہیں کہ میرے گمان میں بس یہ تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کچھ دیکھ لیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں کچھ چیز بتا دیں کہ میں بے گناہ ہوں. کہتی ہیں کہ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ یکا یک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نا وہی کیفیت طاری ہونی شروع ہو گئی کہ جو ایک دم سے ان پہ ہوتی تھی, کہ جب وہی نازل ہوتی تھی نا تو ان کو بہت بوجھ محسوس ہوتا تھا, ان کے پسینہ آنا شروع ہوتا تھا کہ ایسے بہنے لگ جاتا تھا, اور وہ بڑی تکلیف کی حالت میں ہوتا تھا کیونکہ وہ بہت ہیوی ہوتی تھی وہی. کہتی ہیں ان کی ایگزیکٹلی وہی فیلنگ ہونی شروع ہو گئی, اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ تھوڑی دیر بعد حالت بہتر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہی واز ویری ہیپی, وہ ایک دم سے بڑے خوش ہو گئے, اور آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو کہی, مبارک ہو عائشہ اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 آیات پڑھی. کون سی 10 آیات؟ 11 سے 21 تک. تو یہ 11 سے 21 آیات جو ہیں یہ حضرت عائشہ کی برات کے لیے نازل ہوئی تھی, جس کے اوپر پوری سورہ پھر نازل ہوئی ہے. تو یہ ہمیں آیات پتہ ہونی چاہیے کہ 11 سے 21 جو ہے حضرت عائشہ کی بے گناہی کے لیے سب یہ آیات اتری تھی. ان کی والدہ نے کیا کہا آگے سے, حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا اٹھو اٹھ کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو, شکریہ کرو ان کا. کہتی ہیں
کہ میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی، نہ ان کا کروں گی، نہ آپ لوگوں کا کروں گی. میں اگر کروں گی نا شکریہ ادا، اس رب کا کروں، اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ جس نے میری برات نازل فرمائی ہے. آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا. کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ کہ میرے ہسبینڈ تو کم از کم وہ تو مجھے جانتے ہیں کہ میں کیسی ہوں. ایز اے وائف آپ کو پتہ ہوتا ہے میری بیوی کیسی ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، کہ ہسبینڈ کو بلیو نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ کو تردید کرنی چاہیے تھی کہ وہ اس کو اپوز کرتے کہ ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے، لیکن کسی نے کچھ بھی ان کے ایک سپورٹ میں نہ کہا. تو وہ کہتی ہیں میرے رب نے میرے ساتھ کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گی، اس میں ان کا شکریہ ادا کروں گی. اچھا، تو یہاں تک ہمارا جو تھا یہ واقعہ افک جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں تو دیکھتے ہیں آیت میں کیا ہے. یہ والی آیت ہم پورشنز میں کریں گے کیونکہ اس کا ہر پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے. تو چھوٹے چھوٹے ٹوٹکوں میں ہم اس آیت کو لے کر چلیں گے. پہلے ہم نے یہ یہاں تک ہم نے کیا تھا نا، جب میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ جب آ گئے لے آئے جھوٹ کو، کون؟ عصبۃ منکم. عصبۃ منکم جو ہے یہ آپ دیکھ لیں کس کو کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عصبہ کہتے ہیں ایک جماعت کو، ایک گروہ کو، ٹھیک ہے. اور عصبہ جو ہوتا ہے ایک گروہ ہوتا ہے جس میں میرا خیال ہے اس کا ٹھہرے میں دیکھیں کہ شاید مجھے ایگزیکٹ اس کا پتہ چل جائے کہ اس کے جو نمبرنگ کا بھی تھا کچھ کہ کتنے نمبر اس میں ہوتے ہیں لوگوں کے. آئی تھنک اس میں 40 تک کے لوگ ہوتے ہیں شاید، مجھے ویسے کنفرم نہیں، انشاءاللہ کنفرم آپ کر لیں گے. 10 to 40 تک لوگ جو ہیں نا، جو جماعت ہوتی ہے اس کو عصبہ کہتے ہیں. پھر آگے کیا کہا؟ من کم، تم میں سے، یعنی کہ تم میں سے، یہ جو لوگ مدینے کے اس وقت تھے کہ تم میں سے ہی ایک جماعت جو ہے وہ یہ لے کر آئے ہیں. کیا لے کر آئے ہیں؟ یہ جھوٹ لے کر آئے ہیں. اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ انکلوڈڈ اس میں تھے 5 بیسکلی لوگ تھے عصبہ میں. عصبہ تو ایک جماعت تھی، لیکن جو 5 لوگوں نے اپنا پارٹ ادا کیا اس بات کو سپریڈ کرنے میں. وہ 5 لوگ جو اس میں تھے، اس کے علاوہ اور بھی تھے اندر، لیکن یہ 5 مین جو لوگ ہیں ان کا ہم نام دیکھ لیں گے. ہو سکتا ہے یہاں سائٹ پہ بھی لکھے ہوں انہوں نے، آپ لوگوں کے قرآن کے سائٹ پہ ہوں گا. اب اس میں سے پہلے ایک جو تھا، ایک تو وہی تھا مستح، ایک حسان تھے، اور ایک اس میں تھی حمنہ بنت جہش. یہ جو 3 لوگ تھے نا، یہ مومن تھے بیسکلی. 5 میں نے آپ کو بتائیں، ٹوٹل 5 تھے. تو 3 جو تھے وہ مومن تھے، یعنی کہ وہ مومنوں میں سے تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا. مستح، حسان اینڈ حمنہ. 2 لوگ جو تھے ان میں عبداللہ بن ابی، آف کورس وہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ رئیس المنافقین، جس نے تو سارا یہ کریٹ ہی کیا ہوا اس کا تھا. نام دوبارہ بتائیں گے؟ عبداللہ بن ابی. نہیں مستح آپ کے یہاں نہیں سائٹ پہ لکھا ہوا؟ مستح ایک تھا، پھر حسان، اور ایک عورت تھی حمنہ. اچھا، آدمیوں میں جو ایک عبداللہ بن ابی میں نے آپ کو بتایا، ایک زید بن رفاعہ. یہ 2 لوگ جو تھے یہ منافق تھے، اور وہ 3 جو مستح، حسان اینڈ حمنہ، یہ 3 جو تھے یہ مومنوں میں سے تھے. تو اب آپ کو کیا بات اس میں سے پتہ چلتی کہ ضروری نہیں کہ جب آپ مومن ہیں تو آپ ایسا کام نہیں کر سکتے. مومن بھی ٹریپ ہو جاتا ہے، مومن بھی ایسے کام کر بیٹھتا ہے. تو یہ کہ یہ اس میں آپ کو دونوں لوگ ملے کہ دونوں طرح کے جو لوگ تھے وہ اس میں شامل ہو گئے. اور لیکن اب مومنوں کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ایکچوئل ایسے تھے تو نہیں، لیکن جیسے آپ بھی فتنے میں یا کہہ لیں کہ لوگوں کی باتوں میں آ گئے، یہ کہنا چاہیے کہ لوگوں کی باتوں میں آ گئے وہ بھی. اور جبکہ ان کے علاوہ آپ دیکھیں باقی سب جو لوگ تھے کسی نے اندر حصہ نہیں ڈالا. باقی بھی مدینہ کے کافی لوگ تھے اندر، لیکن سوائے ان کے باقی لوگ جو تھے they didn't say anything. تو اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب یہ جو بات ہو گئی کہ ان میں تم میں سے جو ایک ٹولہ تھا، تو وہ ٹولے میں ہم نے دیکھ لیا کون کون لوگ تھے. تو 5 تو میجر جو تھے وہ ہم نے دیکھ لیے. اگلا پارٹ آپ دیکھیں، لا
تحسبوہ، تو اس میں کیا ہے کہ کیوں نہیں گمان کیا نہیں، یہ نہیں بلکہ اس کا کیا ہے کہ نہیں تم گمان کرو، یعنی کہ ظن کرو، گمان کرو اس واقعے کو. کون سے واقعے کو؟ واقعہ افک جو ہوا ہے. اگر آپ سوچیں تو بندے کو آتا ہے کہ تو بہت ہی ایک بری چیز ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ ایسا ہو گیا، تو بہت بڑی بات ہو گئی. تو آپ کے دل میں آتا ہے کہ بہت برا ہوا، بہت برا ہوا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس واقعے کو آپ اپنے لیے برا نہ سمجھیں، بلکہ بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ خیر ہے لیے تمہارے. اب ہماری عقل تو اس کو تسلیم نہیں کرتی نا، کیونکہ دیکھا جائے تو اس میں انسلٹ ہے، اور وہ جو 1 مہینہ اتنا تکلیف میں سب نے گزارا، انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں واقعی یہ ہے کہ نہیں ہے، سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ڈیفرنٹ بات بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو تمہارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے. اب اس کا آپ سوچیں کہ بعض اوقات ہماری لائف میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں، کوئی ٹائم ایسا آتا ہے، کوئی آزمائش ایسی آتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہمیں بہت ناگوار گزرتی ہے، یعنی کہ ہمارے لیے بڑی ہارڈ ہوتی ہے وہ چیز کو، اور ہمیں اس میں برائی ہی برائی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ بہت برا ہو گیا، یہ ہو گیا. لیکن اگر آپ کبھی سوچیں اس کے بارے میں لیٹر آن، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی انسان کے لیے کچھ نہ کچھ خیر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہر شر میں بھی جو ہمیں شر لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہر آزمائش جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے آتی ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو توڑنے کے لیے آزمائشوں میں نہیں ڈالتے. اللہ تعالیٰ بندے کو ایک تو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ میرا بندہ جو کہاں تک پہنچا ہے، کہ یہ جنت کے قابل بھی ہے کہ نہیں، اس کا لیول وہ ہو چکا ہے یا نہیں. ایک تو یہ ہمیں بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. دوسرا وہ آزمائش آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے آپ کو، تاکہ کبھی لیٹر آن آپ کی لائف میں اور آئیں تو آپ اس کو ایزیلی آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. آپ خود سوچیں، جب ہم پہلی دفعہ ہمارے پہ کوئی پریشانی آتی ہے وہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، پھر آپ اس پریشانی سے نکلتے ہیں، پھر ایک اور آتی ہے، پھر جب یہ چیزیں ہوتی جاتی پھر لیٹر آن آپ کو چیزیں اتنی بڑی لگتی نہیں ہیں، پھر آپ کہتے ہیں یہ تو اتنی بات ہی نہیں تھی. پھر اب اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ جو پہلی آزمائش میرے پہ تھی وہ تو کچھ بھی نہیں تھی اس کے مقابلے میں جو اب ہے، کہ میں نے وہ بھی تب ہینڈل کی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں سلولی اینڈ سلولی. تو یہ ہمارا ایک یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں، ہر آزمائش میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، جو کہیں نہ کہیں ہمارے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوتی ہے. اب ہم تھوڑا سا یہاں پہ یہ پوائنٹس ہم دیکھ لیں گے کہ اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمارے لیے خیر کیسے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کیوں کہا گیا. نمبر ون چیز آپ دیکھیں کہ مومن جو ہوتا ہے نا، انسان مومن کے اوپر، مومن کی بات ہو رہی ہے، اس میں ہم دوسرے انکلوڈیڈ نہیں ہیں. جو بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مومن ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جب بھی آزمائش، کوئی تکلیف آتی، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک چھوٹا سا پرک ہو جاتا ہے نا، اس وقت کیا ہوتا ہے، آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی کہیں چابی رکھ کے بھول جائیں، بڑی معمولی سی بات ہے، کیز تو اکثر ہی گمی رہتی نا، کچھ نہ کچھ مقصد کہنے کا ہے. جو اتنی معمولی سی آپ کی ڈیلی یوز کی چیز ہوتی ہے وہ بھی کبھی مس پلیس ہو جاتی ہے نا، تو آپ سٹریس میں ہوتے ہیں. اب میں چابی ڈھونڈ رہی، آپ نے اب جتنا ٹائم چابی ڈھونڈنے میں لگایا، آپ کو 15 منٹ لگ گئے، 20 منٹ لگ گئے، یا 2-3 گھنٹے لگ گئے، کنٹینیوسلی آپ کے گناہ جھڑتے چلے جا رہے ہیں اتنا ٹائم پیریڈ تک جب تک آپ کو چابی مل نہیں جاتی. اب اس میں اللہ تعالیٰ کی خیر ہے کہ شر ہے؟ چابی جب گمی تھی آپ کے لیے، آپ کو لگا ہے کہ بہت بری ہوگی، مجھے جانا تھا، مجھے یہ کرنا تھا، میری چابی گم گئی، میری چابی گم گئی، اس وقت آپ اس کو برا جان رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جتنی دیر میری گمی رہی، میرے پتہ نہیں کتنے گناہ میرے اندر سے نکل گئے. تو یہ ایک آپ کو پتہ چل گیا کہ اچھا کیسے ہمارے لیے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یا برائیاں اپیرنٹلی جو نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس میں ہمارے لیے اللہ نے کیسے ایک خیر رکھی ہوئی ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں اس واقعے میں نے آپ کو پورا واقعہ سنا دیا. نمبر 2 چیز ہمیں خیر اس میں کیا ملی کہ کچھ لوگوں کے کیریکٹر سامنے آ گئے، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا کیریکٹر.
حضرت عائشہ کا سب سے بڑھ کے، اس کے علاوہ باقی لوگوں کے ہر بندے کا کریکٹر پتہ چل گیا کہ وہ بندہ کس لیول پہ ہے. عبداللہ بن ابی کا لوگوں کو یہ تو پتہ تھا کہ یہ مسلمز کے ساتھ اس کے تھوڑے ہیں پرابلمس، اس حد تک وہ گر جائے گا. they didn't know that کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اوپر تہمت لگا دے گا. پھر نہ صرف یہ، اس میں کئی مومن کا بھی پتہ چل گیا، جو مسلم تھے ان کا بھی پتہ چل گیا کہ انہوں نے کیسے کیسے اپنا پارٹ ادا کیا ہے اندر، اور کہاں کہاں ان کی مزید اصلاح کی ضرورت ہے. باقی بھی تو لوگ تھے نا، لیکن باقیوں نے حصہ نہیں ڈالا. تو اس کا مطلب کہ وہ دے آر بیونڈ دیٹ لیول کہ آپ ایزیلی سنی سنائی باتوں پہ بلیو نہیں کرتے. تو دے ہیو ریچ دیٹ لیول. لیکن جو لوگ ٹریپ ہو گئے اس میں، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا ابھی بھی تھوڑی اندر وہ اس لیول پہ نہیں ہے، یعنی کہ دے نیڈ ٹو ورک مور آن دس. تو یہ کریکٹر پتہ چلا. حضرت عائشہ کا کیا پتہ ہمیں کریکٹر پتہ چلا اس میں؟ کیا بولا تھا؟ صبر جمیل، صبر. انہوں نے جب ان کو مستح کی جو امی تھی اس نے بتایا واقعہ، وہ فرسٹ ٹائم حضرت عائشہ کو پتہ چلا. اب اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں، اگر ہم پہ اللہ رحم کرے کوئی تہمت لگا دے اور ہمیں یہ واقعہ اسی وقت کسی کے منہ سے ہم سنے میں پتہ چلے تو ہم آگے سے کیا ہوگی ہماری حالت؟ ہم ایسے چپ ہوں گے؟ نہیں. آپ تو یہ تو تہمت، زنا کی تہمت از ٹوٹلی ڈفرینٹ. یہ تو بہت بڑی بات ہے. ہماری کوئی دوست یہی بتا دینا کہ فلاں ہم گیدرنگ میں وہاں پہ تھے تو وہ فلاں بندی تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی. آپ کو کوئی بات آپ کے متعلق لگا کے کہے کہ تم نے یہ بات بولی ہے اور آپ نے نہیں کہی، آپ فوری کیا کہیں گے؟ حالانکہ اس بندی نے تو نہیں کہی نا، وہ تو آپ کو کسی کا، آپ اسے کہیں اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں کہنے کی؟ اور وہ کون ہوتی ہے؟ اور میں تو اس پہ اتنا ٹرسٹ کرتی تھی، اس نے میرے بارے میں یہ بات کہہ دی ہے. آپ ایک دم سے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں. لیکن آپ نے حضرت عائشہ کا دیکھیں کیریکٹر، شی ڈنٹ سے نہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں حضرت ابو بکر وغیرہ کا، ان کی وائف جو تھیں حضرت عائشہ کی امی ابو، دونوں کا کیریکٹر ہمیں سامنے نظر آیا کہ وہ بھی آپ کو اپنی جیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہیں، پلے بڑے ہیں، آپ کو کسی کے ساتھ کیسے گمان ہونا چاہیے. پھر دوسرا اس میں جو حضرت ابو بکر صدیق کا ایک بہت بڑی چیز ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مستح جو تھا یہ اس کی کفالت کرتے تھے پورے فیملی کی. جب اس بندے نے ان کی بیٹی پہ کیا تو انہوں نے کہا کہ مطلب ایک بندے پہ آتا ہے نا کہ میں تو تمہارا اتنے عرصے سے میں تمہاری پوری فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوں، اتنے وہ غریب تھے کہ تم نے میری بیٹی پہ الزام لگایا. اینڈ ہی گاٹ اینگری کہ انہوں نے اس کے بعد کہا کہ میں آج کے بعد اس کو کچھ نہیں دوں گا. اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم قیامت کے دن کے آخرت کے دن، ہم جب آیت پڑھیں گے تو ایگزیکٹ میں بتاؤں گی، میں آپ کو نہیں چاہ رہی میں غلط بیانی کروں، لیکن مطلب اس کا بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اتاری کہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو معاف کیا دیا جائے آخرت کے دن تو وہ بھی لوگوں کو معاف کر. اینڈ اٹ واز دا آیا فار حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں تھی. تو اینڈ ہی ریئلائز، انہیں فوری احساس ہو گیا کہ یہ میرے متعلق ہے، اور انہوں نے اسی وقت کہا کہ میں واپس کنٹینیو کروں گا. اینڈ دیٹس ناٹ اٹ. انہوں نے جتنا پہلے دیتے تھے نا اس کو ڈبل کر دیا. کیوں؟ کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اب ہم اپنے اندر سوچیں ہم نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتی، آئی ڈونٹ تھنک کہ میں اتنا میرا ہے کہ آپ کی اپنی اولاد کے اوپر کوئی اس طرح کا زنا کا الزام لگائے ساتھ میں، اور آپ اس کو جو دے رہے تھے کہ آپ پھر بھی کنٹینیو کرتے رہیں. نہ صرف یہ، آپ اس کو ڈبل بھی کر دیں آگے سے. تو یہ ایک کیریکٹر ان کا اوپن ہوا کہ کس طرح سے دس از ایگزیکٹلی what the lesson is کہ ہمارے ان کے لیے بھی اور ان کے تھرو ہمارے لیے بھی خیر ہے اس واقعے میں. پھر آپ دیکھیں کہ اور اس میں کیا ہوا کہ منافقین کا بھی پتہ چل گیا. عبداللہ بن ابی کا ہم نے آلریڈی بات کر لی کہ ہمیں منافقوں کا بھی پتہ چل گیا، مومنوں کا بھی پتہ چل گیا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ایک طرح سے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ واقعے کی وجہ سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ آرڈر ایسے اتارے، احکامات جو قیامت تک اب قائم رہیں گے، اور وہ احکامات ہیں ہماری ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ ہیں. یہ وہی باتیں جو ہم پہلے کر رہے تھے نا کہ ایٹیکیٹس، کسی کے گھر انٹر ہونے کے ایٹیکیٹس کیا ہونے چاہیے،
کسی کے آپ جا رہے ہیں، مل رہے ہیں، جانے سے پہلے، یہ سب ہم نے آگے پڑھیں گے. تو یہ احکامات پھر اس کے بعد آئے. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ احکامات لوگوں کے لیے فالو کرنے مشکل ہو جاتے. بٹ سنس آلریڈی یہ عفق کا جب واقعہ ہوا تو وہ لوگ جو تھے جیسے سب نے ہی اپنے اندر ان کو کچھ حد تک شرمندگی بھی تھی کہ ہمارا بھی رول اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا. تو اس کے بعد جب اللہ نے جو آرڈر کیا تو وہ بغیر چوں چرا بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. تو وہ بھی انشاءاللہ جب ہم آگے کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا آرڈر ہیں. وہ بڑے امپورٹنٹ آرڈر ہیں جو ہمیں آگے پتہ چلیں گے. اچھا پھر اس میں اب دیکھیں کہ جو یاد رکھنے کی بات ہے نا کہ ہم سب کو اپنے اندر یہ دیکھنا ہے. اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس میں، اسی میں ایک اور لیسن ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. کیونکہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو پھر وہ 1 مہینے تک کیوں انتظار کرتے کہ پورا 1 مہینہ انتظار کیا. وہ تو انہوں نے آ کے جو میں نے آپ کو بتائی کہ ان کے گھر آ کے کیا بولا، انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ اگر تو تم سچی ہو تو اللہ برات نازل کر دیں گے، اگر تم سے ایسا کام ہو گیا تو تم توبہ کر لو. اگر ان کو تو غیب کا علم ہوتا تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی بات کرنے کی، تو آلریڈی نیو کہ یہ تو سچی ہے یا یہ جھوٹی ہے، پتہ ہوتا ان کو آلریڈی. تو ہمیں ایک بہت بڑی بات پتہ چل گئی کہ ایون نبیوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. اگر ہمیں کوئی بندہ کلیم کرتا ہے کہ مجھے غیب کا علم ہے تو آپ جان جائیں کہ وہ آپ سے غلط بات کہہ رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا دیکھیں ایک لیسن کیا ہے ہمارے لیے. اب جتنا سو فار ہم نے اب تک دیکھا ہے، لیسن ہمارے لیے یہ ہے کہ اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام شروع کرتے ہیں، آپ سب ہم سب انکلوڈڈ ہیں، یہ یہاں پہ آ کے بیٹھنا ہمارا یہ ایک نیکی کا کام ہم نے شروع کیا ہے نا. آپ کوئی بھی شروع کر دیں کام، آپ کہیں چیریٹی دینا شروع کر دیں، آپ کہیں آنا جانا شروع کر دیں جو نیکی کے کام میں. اب جیسے یہاں پہ ہم قرآن کی کلاس کرتے ہیں، جب بھی آپ آ کے کوئی کام شروع کریں گے تو اس میں ہمارے ساتھ حاسد ضرور پیدا ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے اپنے اندر ہی حاسد پیدا ہو جائیں گے، باہر آپ کو کوئی سنے گا، جب آپ کے متعلق جب کوئی یہ سنے گا بھائی وہ تو بڑی کلاسوں میں جاتی ہیں، وہ تو اب ادھر بھی جا رہی ہے، ادھر بھی جا رہی ہے، وہ ادھر بھی کلاس لے رہی، ادھر بھی، بھائی تم کیسے کرتی ہو. اور بس یہی حسد ہوتا ہے، میں تو جا نہیں رہی پر یہ کیوں جا رہی ہے، میں تو جا نہیں سکتی فار سم ریزن، اس کو وہ اتنی توفیق مل گئی، وہ نہ صرف یہ بھی لے رہی یہ بھی لے رہی. سینیریو بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں ہوں گی. آپ کے لوگ بہت آپ سے حسد کرنے لگ جائیں گے. جب حسد کریں گے تو کیا کریں گے، وہ پھر آپ کے متعلق کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو غلط باتیں بھی اٹھ کے کرنے لگ جائیں گے آپ لوگوں کے متعلق. آپ لوگوں کے متعلق باتیں بھی کریں گے کیونکہ انہوں نے they want to put you down. وہ کسی نہ کسی طرح کوشش کریں گے کہ آپ چھوڑ دیں. پھر وہ اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کسی بھی طرح آپ اس کو جو ہے آپ لوگوں کو الزام بھی لگائیں گے، آپ پہ بہت سی باتیں بھی کریں گے جس سے آپ ہرٹ ہوں گے. لیکن اب ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا ہے کہ حضرت عائشہ پہ بھی الزام لگا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، صبر. اب ہم نے کیا کرنا ہے، صبر. ادھر سے سنیں نکالیں، سنیں نکالیں، جو کہتا ہے کہنے دیں، کیونکہ ہم نے اپنی آخرت میں یہ چیزیں لے کے جانی ہیں. ہم نے اپنے اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے. جو مین چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے نا کہ آپ نے اس ٹریک پہ اب چلتے ہی رہنا ہے. اس میں ہرڈلز آئیں گی، بہت بہت آئیں گی. سم ٹائمز ہمارے ہسبینڈ ہی اٹھ کے ہمیں کہنے لگ جائیں گے کہ یہ تم نے کیا شروع کر دیا ہے، یہ بچے سم ٹائم آپ کے بند، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے نا وہ ان سب لوگوں کے ذریعے آپ کو لگائے گا پیچھے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ شیطان جو ہے اس کی ایک تو وہ خود کام کرتا ہے، پھر جب اس سے نہیں ہو رہا ہوتا نا تو اس کے اپنے چیلے بھی ہوتے ہیں، اور وہ چیلے شیطان کے جو ہیلپرز ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں. تو ہمارے ارد گرد جو ہمارے فرینڈز، ہمارے جاننے والے، فیملی والے، وہی لوگ شیطان کا کام پورا کر رہے ہوتے ہیں. پھر تو اب آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری منزل کیا ہے، اور یہ چیزیں ہمیں کلیئر اب پتہ چل گئی کہ یہ تو آنی. اب اس میں آپ یہ لیسن دیکھیں کہ جب یہ 1 مہینے تک یہ سلسلہ چل رہا تھا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین کا کام چھوڑ دیا تھا؟
صحابہ کرام نے اپنے کام چھوڑ دیے تھے, وہ پورے مہینے تک چھوڑ کے بیٹھ جاتے, اور وہ یہ اسی چیز کے گھومتے پھرتے جا رہے ہیں, پوچھتے پھرتے سب سے کہ واقعے کی تحقیق کرو, بتاؤ یہ تم بتاؤ تم نے کیا دیکھا, تم نے کیا. They didn't do anything. وہ انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا, اور وہ اپنا کام کنٹینیو کرتے رہے کہ نہیں, ہمارا کام کیا ہے, اللہ کے دین کو لے کر آگے چلنا, دین کو پھیلانا, اپنی عبادات پہ فوکس کرنا. ان کو یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ سچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی کوئی راستہ نکال دیتے ہیں. اب یہ آپ سب کے لیے ہے, ہم سب کے لیے, کہ کبھی بھی آپ کے اوپر کوئی بات کریں اور آپ نے بات نہیں کہی, صبر کریں, اللہ خود ہی کلیئر کر. اینڈ اٹ ہیپن ٹو می ملٹیپل ٹائم, میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ مجھے کسی نے کہی اور بات ایسی کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کسی نے, میں نے کہا میں تو ایسی بات ہی نہیں کی, I didn't say anything. سالوں لگ جاتے ہیں. اور اس کے فیو ہی ڈیز کے بعد میں وہ بندی نے خود مجھے آگے اس نے کر کے فون, تو اس نے مجھے کہا ہے کہ I'm sorry, مجھ سے غلطی ہوئی ہے دس, اینڈ مجھے ہوا, میں نے کہا اونلی بیکاز کہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں میں نے نہیں کیا, اینڈ آئی ریئلی گاٹ ہرٹ کہ میں نے پھر اللہ کے آگے دعا کی تھی کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے, اور میں نے نہیں کیا, یہ جو بھی بات اس نے کہی ہے اور یہ غلط ہے بات, اینڈ یو نو دیٹ اٹس رانگ, کہ آپ نے جب کی ہی نہیں, پھر اللہ تعالیٰ فوری کھول دیتے ہیں. یہ آپ کا یقین ہونا چاہیے. تو یہ بات ہے. اب دیکھ لیں, اب اگر میں آپ سے یہ بات پوچھوں کہ اس آیت کا یہ پارٹ بل ہوا خیر لکم, کہ کیا اس میں آپ کے لیے خیر ہے نا, کتنی خیر ہم نے اب ڈسکس کر لی کہ واقعہ itself was bad, کہ ایک اتنی بڑی زنا کی تہمت لگی, لیکن اس میں ہمارے لیے کیا تھا, خیر تھا. اب آگے اس میں دیکھیں کہ اگلا پورشن ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ, لیے سب, تم میں سے سب لوگوں کے لیے. اور وہ سب کون سے ہیں؟ منہم جو ہے یہ کیا ہے, منہم کا مطلب ان میں سے, پورے مدینہ والوں میں سے. تو یہ جو بات ہے اس میں منافق بھی ہوں گے اور اس میں مسلم مومن, یعنی کہ اٹ از انکلوڈنگ ایوری تھنگ, کہ ان میں صرف خیر خالی مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے, جو منافق تھے ان کے لیے بھی, سب کے لیے لیسن ہے اس میں. اب اگلا پارٹ اس کا آپ دیکھیں, مکتسبہ من الاسم, یعنی کہ تم میں سے جن لوگوں نے جتنا حصہ ڈالا, جو کمائی کی, ہر بندے نے اپنی کمائی سے ریفر کیا گیا. کیا کمائی؟ جو ہم نے کمایا, یعنی کہ جو ہم نے, جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم کما ہی رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ کمائی ہماری آخرت میں آگے جائے گی جہنم میں. تو اچھی نیکی کی تو آپ نے اچھا کمایا. تو یہاں پہ یہ کہ گناہ میں سے جو کمائی کی, اور جتنا گڑ ڈالا اس کا اتنا ہی میٹھا ہوگا. ایسے مثال آپ سمجھ لیں کہ جس نے جتنا زیادہ گڑ ڈالا اس کا اتنا میٹھا زیادہ ہوگا. تو جتنے زیادہ پروپیگیٹ کیا اس کے لیے گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے. جس نے تھوڑے لیول پہ کیا تھوڑا ہوگا, لیکن ہر ایک کو اس کے حصے کا ضرور ملے گا. اب اس میں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ایک بندہ جو بہت نیک ہے اور اس نے کبھی ایسی کوئی بات کہہ دی, کوئی گناہ والی کوئی بات بول دی, الزام لگا دیا, تو آپ اگر اس کے بارے میں کہیں کہ نہیں چونکہ یہ بڑا نیک بندہ ہے تو اگر اس نے گناہ کر بھی دیا تو کوئی نہیں, بخشش ہو ہی جائے گی, یہ وہ تو نہیں. یہاں پہ یہ بات, اتنی سی بات سے ہمیں کیا پتہ لگ گیا, وہ جو مومن تھے تو وہ بھی تو نیک ہی تھے نا سارے. تو ہمیں کیا بات پتہ چلی, جتنا بھی حصہ آپ ڈالیں گے بات میں, آپ نے چاہے اس میں ایک بات آگے ٹیکسٹ میسیج ہی فارورڈ کیا, صرف یو ڈنٹ سے اینی تھنگ, منہ سے ایک لفظ نہیں بولا, لیکن ہم نے ایک ٹیکسٹ میسیج تھا نا کسی کے بارے میں آیا تھا, اینڈ وی فارورڈنگ آگے اسپریڈ تو کیا آپ نے کر دیا, آپ کو اپنا اتنا حصہ مل جائے گا جتنا آپ نے ڈالا. پر جنہوں نے وربلی کیا ان کو اتنا, ہر ایک کو اپنے اپنے لیول کا مل جانا ہے. آگے پھر سارے جب آگے. اب اس کے بعد اگلا پورشن اس کا دیکھتے ہیں, والذی تولی کبرہ منہم. اب اس میں سے اور وہ جس نے سب سے زیادہ حصہ ڈالا. کیا اب آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے کس نے سب سے زیادہ حصہ ڈالا تھا؟ جس نے پہلی دفعہ بات کر لی, عبداللہ بن ابی. یہ پورشن, اتنا سے جو پورشن ابھی میں نے پڑھا نا, یہ بیسکلی عبداللہ بن ابی کے متعلق, کہ جنہوں نے تو سب نے جتنا بھی تھا,
اس کا حصہ سب سے زیادہ تھا فیوزر تھا نا. اور اس نے ہی از دا ون ہو اسٹارٹیڈ اور اس کے بعد باقی لوگوں نے اپنا حصہ ڈال کے اسپریڈ کر دیا. اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں اور ہم نیکی کرتے ہیں سب کے سامنے, پھر اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ فالو کرنے لگ جاتے ہیں, تو جس نے سٹارٹ کی ہوتی ہے نا, تو باقی جو بندہ فالو کرے گا نا, اس سب کا ریوارڈ اس بندے تک جائے گا. سیم وے جو بندہ بری چیز کرتا ہے, برا کام سٹارٹ کیا ہے, اور جتنے لوگوں نے اس کو فالو کیا ہے نا, تو ہر فالوور جو ہے جس نے فالو کیا اس نے اپنے حصے کا گناہ تو اس کو ملا ہی. جو بندہ جس نے انیشیٹ کیا تھا ان کا حصہ اس کو بھی ملے گا. تو اب اس نے جیسے مثال کے طور پہ 40 لوگ اکٹھے کر لیے تھے جو اس کے باتوں میں آ گئے تھے. اب عبداللہ بن ابی کو اپنا تو ملا ہی ملا, وہ بقیہ 40 کا جو گناہ نا وہ بھی اس کے ساتھ, اور وہ 40 جو ہیں وہ اپنا تو بھگتیں گے ہی, لیکن یہ بندہ ڈبل بھگتے گا. یہ ان سب کا بھی اپنے ساتھ اس نے اکٹھا کر لیا. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس دنیا میں لائف میں ہم نہ ایسے بن جائیں کہ ہم کوئی بھی برائی کو سپریڈ کرنے والے ایک تو وہ بات ہوتی ہے کہ برائی کو آپ نے سنی بات ہی پھیلا دی. ایک یہ بھی اس میں بات ہوتی ہے کہ جیسے کہ میں نے کوئی ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے, یعنی کہ جیسے میں نے شادی پہ میں گئی, میں نے ایسے کپڑے پہن لیے جو سی تھرو تھے یا سلیو لیس تھے, یا میں نے نئے بال اپنے جو ہیں وہ اپنے کٹنگ کرائی, میں نے بال ڈائی کرا لیے. اب میں شادی پہ گئی, اب میرے بال ایسے ہی ہیں. اب میں نے دیکھا دوسری میری جو فرینڈز ہیں یا کوئی کزن ہے, کوئی بھی آپ کے پاس ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ بالوں کو ڈائی کرائیں گے, کٹنگ اچھی نہیں آپ نے کی ہوتی ہے, بال آپ نے پورے سیٹ کیے ہوئے, تو خوبصورت لگتے ہیں. کپڑے آپ نے پورے بڑے خوبصورت پہنے, سلیو لیس پہنے, آپ کو دیکھا دیکھی ہو سکتا ہے کچھ ایسی لڑکیاں ہوں گی جو ذرا شرم والی ہوں گی, نہیں کر سکتی, پر آپ کو دیکھ کر ان میں بھی حوصلہ آ گیا, اور اب انہوں نے سوچا کہ اچھا اب میں بھی نا یہ تو بڑی خوبصورت لگ رہی تھی, سب لوگ اس کے پیچھے جا رہے تھے, میں بھی اب ایسی کروں گی. 10 لڑکیاں آپ کو دیکھ کے اسی طرح کی ڈریسنگ کرنے لگی. اب ناؤ یو ول گیٹ دا سن, وہ سب جنہوں نے آپ کو فالو کیا, اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں, دے جسٹ سا یو دیر. آپ کو وہ پارٹی میں دیکھا تھا, کیونکہ فالو تو گھر ہی جا کے کریں گی نا, تو وہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہ میں نے کہا. اور پھر ان کو دیکھ کر جو آگے فالو کریں گے وہ اب ایک آپ میں چاہوں گی کہ ذہن میں نا ایک آپ یہ کریں کہ ایک بندی تھی, اس کو دیکھ کے 4 جو تھیں وہ امپریس ہو گئیں, ان 4 کو دیکھ کے 12 اور امپریس ہو گئیں, تو آپ ٹری کی طرح بناتے جائیں. 12 کو دیکھ کے 40 ہو گئیں. اب وہ 40 + 12 + 4 یہ سب کمبائن آپ کے اوپر, اس ایک جس نے سٹارٹ ہی کی تھی, اب وہ سب کا گناہ اس کے کھاتے پہ, اور رہتی دنیا تک جس تک یہ چیز ہوتی جائے گی نا, تو وہ پہلے بندے کو ملے گا. تو اس طرح عبداللہ بن ابی جو تھا اس کو بھی یہی جو تھا گناہ اس طرح سے کہ سارے لوگوں کا اس کے کھاتے میں جائے گا. اچھا اب یہ جو کر لیا سارا کچھ, تو ہوگا کیا آگے؟ لہو لیے اس کے آخری پارٹ اس آیت کا, عذاب عظیم, بہت بڑا عذاب. عظیم ہوتا ہے بہت بڑا, تو اتنا بڑا عذاب اب ان لوگوں کو ہوگا آگے جا کے جب وہ قیامت کا دن آئے گا. اچھا اب اس کے بعد اگلی آیت جو شروع ہو رہی ہے, آیت نمبر 12, اس میں اللہ تعالیٰ عام جو مسلمان ہیں نا ان سے خطاب کر رہے ہیں, ان کو ایڈریس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور شروع ہی کس سے ہو رہا ہے کہ لولا کیوں نہیں, از جب سنا تھا تم نے اس کو, سمعتموہ ہے نا ان پہ, سمعتو کا مطلب ہوتا ہے سننا, کہ جب سنا تم نے اس کو, کس کو؟ واقعہ افک کو, کہ یہ کہ جھوٹی بہتان لگائی جا رہی تھی, تو تم نے کیوں نہ, آگے کیا ہے کہ ظن گمان کیا, المومنون یعنی کہ مومن مردوں, والمومنات اور مومن عورتوں نے. تو ایڈریس کس کو کیا جا رہا ہے؟ مومن مردوں عورتوں کو, کہ جب تم نے یہ واقعہ سنا تھا تو تم نے کیوں نہیں گمان کیا. آگے بتا رہے ہیں بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا, یعنی کہ اپنے آپ کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا. اب یہ کیا مطلب ہے؟
تھوڑا سا سوچیں، فوکس کریں اس پہ. اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، یعنی کہ آپ نے اپنے لیے کیوں، ان پہ تو نہیں الزام لگا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ تم نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا. حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ تم نے حضرت عائشہ کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے بارے میں کیوں نہیں گمان کیا. اب انفسا کا آپ دیکھ لیں اگر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں، کہ جب ہم کسی کے بارے میں بات سنیں، اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچیں کہ اگر میں اس پوزیشن میں ہوتی تو میں کیسے ایکٹ کرتی، اگر یہ الزام مجھ پہ لگ رہا ہوتا تو کیا ہوتا. تو آپ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسرے کے شو میں رکھ کے سوچیں کہ اگر یہ بات میرے بارے میں ہو رہی ہوتی تو کیسی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ آپ کا اپنے متعلق جیسے ایک ہے کہ گمان کرنا، یہ ایسے ہی ہے، کسی کے متعلق جو گمان ہے وہ آپ اپنے اوپر ساتھ بھی ویسا ہی گمان رکھتے ہیں. تو اپنے آپ کو، کیونکہ دوسری بات اس میں یہ بھی آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسلم جو ہوتے ہیں نا سارے، وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. جسم کے ایک حصے پہ چوٹ لگتی ہے تو آپ کو پورے باڈی میں پین فیل ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ کو ایسا تو نہیں کہ میرے بازو پہ کہیں چوٹ لگ گئی، مجھے درد ہو رہی تو میرا بازو تو سائڈ پہ ہی ہے، میں آرام سے بزی ہے. نہیں، آپ بھی ہائی ہائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، سر درد بھی ہو رہا ہوتا سر میں، لیکن آپ بالکل ایک جگہ ہو کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کا پورا باڈی سفر کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی جو مثال ہے مومن کی، وہ اس طرح سے ایک باڈی کی طرح ہے کہ جب ایک حصے پہ تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے باقی سارے حصہ، پورا باڈی جو ہے وہ پین فیل کرتا ہے. تو یہ بھی بات ہے کہ یہاں پہ یہی کہی جا رہی کہ تمہیں کیوں نہیں ایسی فیلنگ آئی کہ کسی پاکیزہ عورت کے اوپر جب الزام لگ رہا تھا تو تم نے کیوں نہیں اس کے بارے میں اچھا گمان کیا. پھر دوسری بات ایک اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے جسم ہے نا مومن، اسی طرح مومن کی مثال جو ہے وہ ایک عمارت کی طرح بھی ہے کہ ہر مومن جو ہے وہ ایک برک ہے. ایک برک بھی آپ اندر سے ٹوٹ جائے یا گر جائے تو آپ دیکھیں عمارت جو ہوتی ہے شیکی ہو جاتی ہے، کہ وہ بھی ویک ہو جاتی ہے نا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بات پتہ چلے کسی بھی شخص کے خلاف جس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ بندہ ایسا نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. ایسا نہیں کہ آپ بھی اپنا ساتھی، ہاں ویسے تو بہت اچھی ہے لیکن پتہ نہیں انسان کا اندر کیا پتہ. یہ بات کیا کہ آپ نے بھی کنفرمیشن کر دی اس چیز کی کہ بھی میں بھی، میرے بھی ہو سکتی ہے، بھائی مجھے نہیں پتہ. حالانکہ آپ اس بندے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا. لیکن یہ کہ ہم لوگوں کو اس میں یہی ہمارے لیے عمل کی جو باتیں ہیں نا ساری، کہ اچھا گمان رکھنا ہے ہر بندے سے. اب اس میں اچھا ایک بات اس میں یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کو جب آپ کے سامنے کسی کی بات کی جائے جس کے بارے میں آپ کو یہ کنفرم ہے کہ وہ بندہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی غلط بات آپ کے سامنے کر رہا ہے، تو پھر اس میں خاموشی نہیں اختیار کر سکتے آپ، کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ بندہ ایسا نہیں ہے، آپ سن رہے ہیں لیکن آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، پتہ نہیں، باقی دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے. نہیں، میں نے نہیں کہا. اف یو نو یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. آپ بولیں گے، آپ اس میں بات آگے سے کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ نے کیوں نہیں. ہاں، اس میں پھر آپ یہ بات آگے ضروری نہیں ہے اب آپ اس میں بیٹھ کے پوری اسٹوریاں کرنی شروع ہو جائیں کہ پورے لمبی طویلیں نہیں کہنے لگ جائیں گے. آپ اس میں جسٹ اتنا سا ہی کہیں گے کہ میں نے اس بندے میں ایسی کوئی بات نہیں پائی. اور یا آپ دوسری چیز آپ کیا کہیں گے جو ہمیں یہاں سے بات پتہ چلی، وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم نے یہ ہوا تو تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو جھوٹا ہے، سراسر جھوٹ ہے. اب ہم بھی کبھی ایسی سچویشن میں ہوں کہ ہمارے سامنے کسی ایسے شخص کی بات کی جائے کہ جس میں آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں پائی، آپ آگے سے بس اتنا ہی سے بول دیں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی سی بات کہہ کے آپ بری ذمہ ہو، خاموش نہیں رہنا، کیونکہ آپ نے اپنی گواہی دینی ہے، کیونکہ آپ کے فرشتے لکھیں گے آپ کی گواہی کہ کس حق میں لکھی گئی تھی. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی گواہی دینے سے وہ جو دوسرا بندہ بدزن ہوا ہے کہ اس کے دل میں کوئی آ جائے کہ نہیں میں نے غلط سنا ہے. ہو سکتا ہے بندی ایسی نہ ہو، لیکن جب آپ نے بھی آگے سے بس اتنا سے کہہ دیا کہ نہیں ویسے تو بڑی اچھی ہے پر بھائی پتہ نہیں،
دلوں کا پتہ اکثر ہم لوگ نہیں. جب ایسی بات بول دیتے ہیں نا تو اس کا مطلب کہ آپ بھی ایک اندر ہے کہ بھئی ہو بھی سکتی ہے, پتہ نہیں میں کیا جانتی ہوں. تو اس کو اوائڈ کریں, اچھا گمان رکھیں انسانوں سے, اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. اس میں ایک بڑا اچھا واقعہ ہے, چھوٹا سا ہے, اسی چیز کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ والی جب جو آیت اتری ہے نا تو اس سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری ہے, سنا ہوگا نام آپ لوگوں نے. ابو ایوب انصاری جو تھے, ان سے ان کی نا بیوی نے باہر یہ جب سن کے آئی نا, ان کو رومرز پتہ چلے, تو وہ آئیں آ کے نا تو ان سے پوچھنے لگیں, کہتی ہیں کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں ان باروں میں جو یہ رومرز کے بارے میں جو چل رہی ہیں. انہوں نے آگے سے سنے کیا کہا, بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. کہتے ہیں ایوب کی ماں, اگر تم عائشہ کی جگہ اس وقت ہوتی تو کیا تم یہ کام کرتی؟ ہے نا, اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنے آپ کو رکھو اس جگہ پہ کہ عائشہ کی جگہ تم ہوتی تو کیا تم یہ زنا کرتی؟ تو وہ کہتی ہیں خدا کی قسم میں تو یہ حرکت ہرگز نہ کرتی. تو حضرت ایوب نے کہا تو عائشہ تم سے بدرجہ بہتر ہے, وہ تو تم سے بہت بہتر ہے, تو وہ کیسے یہ کام کر سکتی؟ پھر کہا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر صفوان کی جگہ میں ہوتا, صفوان کون تھے جو پیچھے سے آ رہے تھے نا, جن کے ساتھ الزام لگایا تھا ان کے اوپر, اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں تو کبھی یہ دماغ میں خیال بھی نہیں لے کے آ سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ یہ کوئی اور بھی ہو, کہ میں اپنے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ میں کبھی ایسا کام کروں جو یہ تھا. تو صفوان مجھ سے بہتر مسلم بندہ ہے, کہ وہ مجھ سے زیادہ اچھا مسلمان ہے, تو اس کے بارے میں میں کیسے سوچ سکتا ہوں. اس طرح منافقین جو چاہتے تھے تو نتیجہ جو تھا بالکل اس کے اپوزٹ ہوا, کیونکہ وہ تو چاہ رہے تھے کہ سارے مسلمان اگینسٹ ہو جائیں. اب آپ نے ان کا بھی کیریکٹر یہاں پہ دیکھ لیا کہ کیا کہا انہوں نے نا, کہ وہ ہم سے بہتر ہے, کہ مطلب آپ نے اسٹریٹ انہوں نے بول دیا. یہ جو بات ہم نے انفسہم والی پڑھی نا, اپنے آپ کو رکھ کے سوچو ان دونوں کی جگہ پہ, تو پھر آپ کو خود ہی کلیئر پتہ کہ جب میں یہ کام نہیں کر سکتی وہ کیسے کر سکتے, وہ تو مجھ سے بہت اونچے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہمیں یہ ہوا, اور آگے ہم نے اب اسی ایک آیت میں آپ دیکھ لیں کتنا کچھ ہم نے سیکھ لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ وہ باتیں جو روزمرہ زندگی میں ہوتی رہتی ہیں, باہر آئے دن ہمیں کوئی نہ کوئی بات سننے میں ملتی ہے. ہم آپس میں کبھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, کزنوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں فون پہ, تو کوئی نہ کوئی باتیں, یہی غیبتیں یہ ہو ہی رہی ہوتی دوسرے لوگوں کی. تو اس میں کتنے ساتھ اندر جو ہوتے ہیں جو یہ غلط باتیں بھی لگائی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے اپنی دوست کا کہ میری دوست ایسی ہے, اس نے ایسی بات نہیں کی ہوگی, آئی کینٹ بلیو اٹ کہ اس نے ایسی بات کی ہے. سے اٹ کہ بھئی میں ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں بہت سی چیزوں پہ, اس بات پہ میں ایگری نہیں کرتی, یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا یہ غلط ہے, میرا نہیں خیال اس میں کوئی بھی سچائی ہے. یو ڈن. اور وہ آپ چپ ہو جائیں گے آگے سے, پھر آپ کو مزید آگے بات بھی نہیں کریں گے. تو دوسرے کو چپ کرانے کے لیے بھی بہت اچھا ہے, کیونکہ آپ نے بالکل, تو کیونکہ آپ نے یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ تھنگ, کیونکہ غیبت جو ہے نا کبیرہ گناہوں میں سے ہے, تو ہم نے اس پہ نہیں پڑھنا. چھوڑیں آپ اس چیزوں کو, اسٹاپ کرنے میں ہی پہ. اب اگلی آیت میں آپ دیکھ لیں, آیت نمبر جو 13 ہے ہماری, پھر وہ بھی ایسی شروع ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر کیوں نہیں وہ لے کر آئے جن لوگوں نے ان پر تہمت لگائی تھی 4 گواہ. یعنی کہ آپ جب بھی کسی پہ تہمت لگائیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے, وہ بھی زنا کی تہمت جب لگاتے ہیں نا تو یو ہیو ٹو پرووائڈ 4 وٹنسز. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ تو لے کر نہیں آئے, 4 وٹنس لے کر جو نہیں آئے وہ, تو جو بھی بندہ کسی پہ الزام لگائے گا اور پھر گواہ پیش نہ کر سکے, اللہ کی نظر میں وہ جھوٹا ہے. چاہے وہ بندی اور یا وہ بندہ جس پہ الزام لگایا گیا, چاہے اس نے کام کیا ہے, لیکن اگر آپ پرووائڈ نہیں کر رہے نا وٹنسز, اللہ کی نظر میں آپ جھوٹے ہیں. یہی ہمارے فائدے کے لیے یہ چیزیں جو بتائی گئی ہیں, اللہ کی نظر میں وہ بندہ جھوٹا ہے. اب اس کے بعد اگلی آیت آپ دیکھ لیں کہ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر, ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اس کی رحمت, فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں اور آخرت میں, کہ یہ اللہ کا بہت بڑا ایک فضل ہے, رحمت ہے اور فضل ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیا فضل ہے؟
یہ جو فضل ہے نا وہ آگے بتایا جا رہا ہے. لمسکم فیما افدتم، البتہ لمسکم کا مطلب آپ دیکھ لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے چھو جانا، ٹچ کرنا کسی چیز کو، پکڑ لینا، جکڑ لینا، لگ جانا کسی، یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں. تو البتہ چھو جاتا تم کو. کیا چھو جاتا؟ وہ اس کے اینڈ پہ نا عذاب عظیم، عذاب چھو جاتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا تم پہ یہ چیز آ جاتی. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ پہلے بھی قوموں پہ عذاب نازل کیے تھے نا، عاد، سمود، کتنے قوموں کو ہم نے سنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی چاہتے تو عذاب نازل کر دیتے. کس پہ؟ فی ما افدتم فی. افدتم کا مطلب دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. اس کے معنی ہے بات کا بتنگڑ بنا دینا. بات کی بیسس کچھ بھی نہیں تھی، لیکن آپ نے ایک چھوٹی سی چیز کو، ایک عام سی بات کو لے کر، اب عام سی بات کون سی تھی کہ جسٹ وہ پیچھے لیفٹ ہو گئی تھی. شی واز جسٹ لیفٹ آؤٹ ہو گئی، رہ گئی اپنے، لیفٹ بیہائنڈ ہو گئی وہاں پہ. جو پیچھے سے جو بندہ آ رہا تھا اس نے کیا کیا بیچارے نے؟ صرف یہ اتنا سے کیا تھا کہ ان کو لے کے قافلے میں پہنچا دیتے. سولی ڈین. اب وہ کیا ان کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا تھا نا، کہ وہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے قافلے کی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں یہ. تو انہوں نے تو بات تو بہت اچھی بات تھی انہوں نے کیا، اس بات کو بتنگڑ بنا کر اتنا بڑا ایک شوشہ، ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا اس کے اوپر. اور یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بنتا تھا کہ تم پر عذاب اللہ نازل کر دیتا، کہ اتنی بڑی بات تم لوگوں نے کہہ دی. ایک دیکھیں، عام بندے کے اوپر زنا کی تہمت لگانا بہت بری بات ہے. ایک نبی کی بیوی کے اوپر تہمت لگانا تو کتنا بڑا گناہ ہوگا. تو آپ ویلیو دیکھیں نا کہ بندے کی، کہ آپ ان کے اوپر تہمت لگا دی کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پہ تو بندے پر عذاب نازل ہو جاتا اللہ کا. لیکن اللہ نے نہیں کیا. اللہ نے موقع دے دیا ان کو کہ وہ اپنی جو تھی، کیا موقع؟ 80 کوڑوں کا، کہ 80 کوڑے لگیں گے ان کو. آپ نے گواہ نہیں پیش کیا، آپ یا تو گواہ پیش کریں، نہیں تو 80 کوڑوں کے لیے ریڈی ہو جائیں. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ نے یہیں پہ کر دیا، آپ کی سزا ختم ہو گئی. تو یہ جو لوگ 3 تھے نا، ان کو پھر جو میں نے بتایا تھا کہ مومن میں سے تھے، ان تینوں کو کوڑے لگے تھے، 80 کوڑے لگے ان کو. ہاں. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جب ان کو کوڑے، جب کسی کو سزا مل جائے پھر آپ اس کے بارے میں برا نہیں کہتے کبھی بھی، کیونکہ دے ہیو اپنا وہ پارٹ پا چکے ہیں، انہوں نے اپنا حصہ پورا کر لیا ہے، دے ڈن اٹ. تو اب آپ ان کو کبھی ان کا اس کے بارے میں ان کو ریفرنس بھی نہیں کہیں گے. آپ ان کو کبھی بعد میں یہ بھی نہیں کہیں گے کہ تم تو وہی ہو نا جو الزام لگاتے تھے. نہیں، کیونکہ انہوں نے اکارڈنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پنشمنٹ کمپلیٹ کر لی ہے. ناؤ دے آر جسٹ لائک ادر پیپل. تو اب آپ ان کو نہیں کہہ سکتے اس طرح سے یہاں پہ. تو ٹھیک ہے، یہاں پہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنی ختم کرتے ہیں. آیت نمبر ہم نے 14 تک کیا ہے. انشاءاللہ بقیہ آیت ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. ایک ایک آیت بڑی غور و فکر والی ہے. اب دیکھیں کہنے کو ہم نے کیا کیا ہے، جس ہم نے 11 12 13 4 آیات صرف کی ہیں، لیکن آپ دیکھیں ہمیں کتنا ٹائم لگا، اور ایک ایک پورشن سے ہم نے لیسن لیا ہے، ایک آیت کے ایک ایک پورشن سے. تو یہ اس لیے میں چاہتی تھی کہ یہ سورہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ لوگ کا نہیں بھی بعد میں آنے کا بنے، کم از کم اس سورہ کو کمپلیٹ کر لیں. آپ بھی کوشش کریں کہ یہ ضرور آئے اس سورہ کے لیے، کیونکہ یہ تو یہ ہے. اس کے بعد آگے بھی اس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہمارے لیے آ رہی ہیں. منڈے کو نماز تو انشاءاللہ منڈے کو ہمارا سیشن، منڈے کو ہم لوگ نماز تو ہم ہر سیشن کے ساتھ کنٹینیو کریں گے، لیکن منڈے کو ہم لوگ نے جز 30 اور چونکہ ہم نماز کر رہے ہیں تو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ کی جب ہماری تفسیر کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کی کریں گے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر جز 30 پیچھے سے کنٹینیو کریں گے. لیکن سورہ فاتحہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے میں چاہ رہی تھی کہ ہم سارے، ہمارا جنہوں نے آلریڈی کر لی ریویژن ہوگا، جنہوں نے نہیں کی ان کے لیے کو فرسٹ ٹائم ہو جائے گی. تو الحمدللہ سب بینیفٹ اٹھائیں گے اس سے، چونکہ ہم نے ہر نماز میں پڑھنی ہے. اٹس امپورٹنٹ ٹو نو دا تفسیر. تو انشاءاللہ منڈے کو بھی پھر آپ لوگ آئیے گا. تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.